وبہ نستعین اما بعد۔ کچھ بلبلوں کو یاد ہے، کچھ قمریوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستاں کے ہیں۔ اور چمن اپنا ہے یہ، اپنے چمن کے باغباں ہیں ہم، لہو دے کر اسے سینچا ہے، اس کے پاسباں ہیں ہم۔ جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر ڈائز پر تشریف فرما حضرات، اساتذہ کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، ہمارا ملک ہندوستان ایک آزاد، خود مختار، جمہوری اور سیکولر ملک ہے۔ آج کا یہ تاریخ ساز دن، جس کو جشن جمہوریت کے طور پر ہر سال پورے ملک میں منایا جاتا ہے، یہ ہم ہندوستانیوں کے لیے قومی تہوار کا دن ہے۔ اس دن کی صبح طلوع ہوتے ہی ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور ہم اس دن میں اپنی نئی زندگی کا آغاز اپنے خوابوں کی حسین تعبیر اور اپنے مستقبل کا حسین تاج محل سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور آج کا یہ دن جس میں ہم جشن جمہوریت کے موقع سے مسرت و خوشی کے نغمے گا رہے ہیں، یہ وہی دن ہے جس میں اس ملک کے باشندوں کو ایک جمہوری نظام ملا اور آئین کی روشنی میں انہیں برابری کے حقوق حاصل ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا ہندوستان دنیا کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا جمہوری ملک بن گیا۔ دوستو، اب آئیے ذرا ہم ماضی کے دریچوں سے جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اس ملک کو ان اعلیٰ اقداروں کا حامل بنانے اور وقت کے جابروں کے شکنجے اور خونی چنگل سے آزادی دلانے میں کن مجاہدین کی قربانیاں کار فرما رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، انگریزوں کے خلاف اس ملک میں جو تحریک برپا کی گئی تھی، جس کی قیادت ملک کے رہنماؤں نے کرتے ہوئے امید آزادی کی شمع جلائے رکھی، انہی میں ایک اہم نام امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کا آتا ہے، جنہوں نے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے ہندوستانیوں کے جذبات کو جھنجھوڑ کر انہیں انگریزوں کے خلاف لڑنے پر تیار کیا اور خود بھی ان کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ برطانوی سامراج کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کے سپہ سالاروں کے دانت کھٹے کر دیے اور اس کے اقتدار کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور بالآخر انہیں یہ ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک انگریزوں کے آئین کے مطابق ہی ہمارا ملک کا نظام چلتا رہا۔ پھر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں ایک قانون ساز کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس طرح 2 سال 11 مہینے 18 دن کی انتھک کوششوں کے بعد آج ہی کے دن پورے ملک میں وہ قانون نافذ اور لاگو کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو قومی تہوار کی شکل میں مناتے ہیں اور ذات پات بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہنماؤں اور ملک کے معماروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک پر تقریباً 7 دہائیاں گزر گئی ہیں اور یوم جمہوریہ پر 74 سال گزر چکے ہیں، لیکن جب ہم ماضی کے نقشوں میں ہندوستان کی موجودہ تصویر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قانون سازوں اور اس پر دستخط کرنے والوں کی آتماؤں سے ندامت ہوتی ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس 74 برس کے مختصر سے عرصے میں ملک ہندوستان کے تخت و تاج پر ایسے لوگ حکمراں ہوں گے جو آئین و دستور کی دھجیاں اڑا دیں گے، جو قانون کی بالادستی کو ختم کر دیں گے، جو عدل و انصاف کا جنازہ نکال کر ظلم و ستم کا ماحول پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے ملک کا ہر باشندہ خوف و ہراس کے سایہ میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کاش کہ 26 جنوری کے اس جشن زرنی کے موقع سے حکمرانوں کے ذریعہ آئین کے تحفظ اور جمہوری اقدار کی بقا کو مقدم رکھنے کا حلف لیا جاتا، مساویانہ آئینی حقوق کو یقینی بنایا جاتا اور سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرہ کو عملی جامہ پہنایا جاتا۔ آخر میں دکھ اور درد کے ان تلخ حقائق کے باوجود ہم یوم جمہوریہ کا استقبال کرتے ہیں۔ خدا کرے یہ سال خوشیوں کا، امن و امان کا، دلوں سے نفرت کھرچنے کا اور ملک کی خوشیوں کا ثابت ہو۔ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔